آج کل خان سر نے گودی میڈیا کی واٹ لگا دی ہے. ہاں ایسی واٹ لگائی ہے اکیلے نے. پہلے میں خان سر کے کو میں نہیں سمجھا تھا کہ یار یہ اتنے کام کا آدمی ہے، لیکن واقعی بڑے کام کا آدمی ہے خان سر تو. یار اس معنی کر کام کا آدمی ہے، اس نے غریب کے بچوں کے اوپر کسی کو 2 اسٹار دلا دیا، کسی کو 3 اسٹار دلا دیا. واقعی یار وہ آدمی کام کا ہے. بڑے غریب ہو کسی کو IAS بنا دیا اس نے، کسی کو IPS. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چاٹو کار میڈیا ان کو 2 کوڑی کا بتا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے ہلا دیا اس نے. اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا اگر اسے گودی میڈیا کو مارنا ہے تو انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نیتاؤں کے تلووں کو زہر لگا دو. جب یہ صبح چاٹنے آئیں گے نا ان کے تلوے تو شام تک مر جائیں گے. یہ بات اسی کا جملہ ہے. کیا یار دھویا اس نے پکڑ کے. اچھا پنگا بھی غلطی لے لیا انہوں نے. کسی چھوٹے موٹے سے لے لیتے ہیں، خان سر سے پنگا لیا جو IAS بنا رہا، IPS بنا رہا، جو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر. یار وہ فیکٹری ہے ایک چلتی پھرتی، لاکھوں لوگوں کو پڑھا رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ ان سے پنگا لے بیٹھے. مولویوں کی مخالفت کر رہے، چلو چل رہا تھا، چونکہ دنیا مولویوں کے پیچھے پڑی ہے، یہ بھی پڑے تھے پیچھے. لیکن اب کوئی ملا ٹائٹ ٹھیک کر دیا صحیح. جو اگر ایسے ہی لوگ سامنے آ جائیں نا، خان سر جیسے 8-10 لوگ انڈیا میں سامنے آ جائیں نا، تو اس گودی میڈیا چاٹوکاری میڈیا کی بتی گل ہو جائے. اور اللہ کرے، میں تو دعا کرتا ہوں آ جائے. آنکھیں کھول دی اور اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے یار. ہاں کیونکہ اس کی سپورٹ میں، جو خان سر کی سپورٹ میں اٹھا نا طبقہ، وہ پڑھا لکھا طبقہ اٹھا. وہ اندھ بھگ نہیں اٹھا، وہ پڑھا لکھا طبقہ اٹھا. اسے پتا ہے یار یہ آدمی کندن بنا رہا، یہ آدمی پتھر سے تراش کے ہیرا بنا رہا، یہ آدمی زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا رہا، یہ آدمی سائیکل سے اٹھا کے پائلٹ بنا رہا، یہ آدمی کام کا بنا رہا. اور یار اسی کو 2 کوڑی کا کہہ رہے ہیں. صحیح کر کے واٹ لگا دی. میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں ایسے کچھ لوگ اور سامنے آ جائیں اور تعلیم سے ناتا جوڑو. انشاءاللہ تعلیم سے ناتا جوڑو گے تو تمہارے سامنے ہر آدمی زیر نظر آئے گا. بات ایک اللہ کے ولی ہیں، نام ہے بایزید بستامی. کہہ دو سبحان اللہ. بہت بڑے ولی ہیں، یہ بہت بڑے ولی ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک دن ان کا مرید آیا اور مرید آ کے کہنے لگا، حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے، جسم بیچتی ہے. نوجوان جاتے ہیں اور وہاں منہ کالا کر کے آتے. بایزید بستامی کی چیخ نکل گئی. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اگر محشر میں قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا، او بایزید بستامی تیری بستی میں ایک فاحشہ عورت نوجوانوں کے ایمان پر ڈانکا ڈال رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا. لوگ سوچتے ہیں بس حافظ جی کا، مولوی صاحب کا کام ہے برائی کو روکنا، ہمارا تو کام ہی نہیں. ہم سے لوگ کہتے ہیں حضرت ڈانس پارٹی بہت ہوتی ہے، اس کے خلاف بول دیو. اور پتہ یہ چلا جو خلاف بلوا رہا سب سے آگے کرسی ڈال کے یہی بیٹھتا ہے ڈانس پارٹی میں. پھر بتا رہا ہوں میں، سب سے آگے بول رہا. حضرت ذرا نماز پہ بول دیو، نماز بڑے کم پڑھے ہیں، اور تم الحمدللہ جمعہ کی پڑھ لیتا ہوں، اور نماز پہ تقریر کرا رہا. یہ ایسا ہے؟ صحیح بتا رہا ہوں میں. تقریر نماز پہ کرا رہا ہوں، الحمدللہ جمعہ پڑھ لیتا ہوں. یار تیری ذمہ داری ہے. اگر ڈانس پارٹی گاؤں میں ہے، حرام کام گاؤں میں ہو رہا ہے، تو جتنی ذمہ داری مولوی کی اتنی تیری بھی ہے. مولوی ممبر پہ مخالفت کرے گا، تو کم سے کم اپنے دل میں تو مخالفت کر لے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو دل میں بھی نہیں کر رہا. بایزید بستامی نے کہا اللہ نے پوچھ لیا میں جواب کیا دوں گا. کہا حضور لیکن اس نے کتنے لوگوں کے ایمان پر ڈانکا ڈال دیا. آپ نے فرمایا
کب اس کا بازار لگتا ہے؟ کہا حضور جب شام ہوتی ہے نا تو پھر نوجوان لوگ اس کے چوکھٹ پہ آتے ہیں، پھر اوباش آتے ہیں، پھر اس کی چوکھٹ پہ اپنے نفس کے پجاری آتے ہیں، نفس پرست اس کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اپنی دولت کو بے انتہا خرچ کرتے ہیں اور اس کا جسم خرید کے اس کے حسن میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ بایزید بستامی نے کہا آج مجھے نیند نہیں آئے گی، آج دل بڑا بے قرار ہے، اور جلسے میں آنے والوں صبح فجر ہوئی ہے۔ بایزید بستامی نے فجر پڑھا ہے، فجر پڑھنے کے بعد میں مصلی اٹھایا ہے۔ بایزید بستامی اسی فاحشہ کی چوکھٹ پہ جا کے مصلی بچھا دیا۔ جلسے میں آنے والوں اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں طلب، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں عشق۔ لوگوں اس کی چوکھٹ پہ مصلی بچھا دیا، پورا دن ہو گیا، لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں آج بایزید بستامی فاحشہ کے دروازے پہ کیسے مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، آج زمانہ دیکھ رہا ہے ایک فاحشہ کی چوکھٹ پہ اللہ کا ولی کیا کر رہا ہے، آج اس کے چوکھٹ پہ بایزید بستامی کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں ظہر کا ٹائم ہوا نماز ادا کر لی گئی، عصر کا ٹائم ہوا نماز ادا کر لی گئی، مغرب کا ٹائم ہوا نماز ادا کر لی گئی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا رات نے اپنی تاریک چادر کو پھیلانا شروع کیا۔ لوگوں رات آئی، جیسے جیسے تاریکیاں پھیلنے لگی، وہ لوگوں ذرا غور کرو، بایزید بستامی بیٹھے ہیں، نوجوانوں کا آنے کا وقت ہو گیا، شرابیوں کے آنے کا وقت ہو گیا، نفس کے پجاریوں کے آنے کا وقت ہو گیا، اوباش نوجوانوں کے آنے کا وقت ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی کوئی اوباش آتا، جیسے ہی کوئی اس فاحشہ کا عاشق آتا، جیسے ہی کوئی اس کے جسم کا خریدار آتا، لیکن جب چوکھٹ پہ دیکھتا کہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے تو شرم کی وجہ سے یار وہاں رک نہیں پاتا، چلا جاتا، اس لیے کہ گناہگار ضرور ہے مگر اتنی حیا پہلے کے لوگوں میں باقی تھی کہ یار اللہ والا بیٹھا ہے، چلو میں تو کل بھی آ جاؤں گا، لیکن آج تو حضرت بیٹھے ہیں، آج نہیں رکوں گا۔ حیا ہوتی تھی پہلے حیا ہوتی تھی، حیا ہوتی تھی۔ پہلے آدمی بیڑی نہیں پیتا تھا بڑے آدمی کے سامنے، حیا ہوتی تھی۔ حقہ پی رہا لیکن بڑے کے سامنے، امام ہے، تاؤ ہے، چاچا ہے، مسجد کا امام ہے، ان کے سامنے میری بات غلط، چاچا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں پیتا تھا۔ اگر ایک عورت اپنے گھر سے برابر والے گھر میں جاتی تھی نا تو وہ جھانک کے دیکھتی رہتی تھی، راستے میں تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو راستے میں نہیں گزرتی تھی، جب راستہ خالی ہوتا تب چپکے سے گزر کے جاتی تھی۔ یہی بات تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن آج حیا ختم ہو گئی، آج شرم ختم ہو گئی۔ اب تو بھائی چچا تاؤ مولوی مفتی کے سامنے نکال کے سرتی مسل کے حضرت کھائیں گے کیا؟ اب شرم نہیں ہے، اب حیا نہیں ہے، نہ ختم ہو گئی۔ لیکن ایک بھی نہیں رکا، ایک بھی، یار حضرت بیٹھے، حیا تھی اتنی، مزمل بھائی حیا تھی، حیا تھی، حیا تھی یار، کچھ حیا ہوتی تھی پہلے۔ یہ میں سچ بتا رہا ہوں، میری بات اگر آپ کو غلط لگے میں بتلا دوں گا۔ پہلے زمانے میں شادیاں ہو جاتی تھی، نکاح ہو جاتے تھے، نکاح کے بعد میں وداعیاں نہیں ہوتی تھی، 5 سال لگ جاتے تھے چالے اور گونے ہونے میں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک بات بتلا دوں میں آپ کو، شریعت یہ کہہ رہی ہے نکاح کے بعد جب اس نے کہہ دیا زوجتها نکحتها، جب اس نے کہہ دیا میں نے اس سے نکاح کر لیا، میں نے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا، تو اب دنیا میں سب سے قریبی رشتہ بن گیا اس کا۔ یہ گونے چالے اولے یہ سب رسمیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن پہلے شرم و حیا اتنی تھی کہ جب تک گونا نہیں ہوا، جب تک چالا نہیں ہوا، لڑکا اپنی سسرال نہیں جاتا تھا، شرم کی وجہ سے جاتا نہیں تھا، شرم حیا تھی یار۔ لوگ یہ کہیں گے ابھی ودائی تو ہوئی نہیں ہے، لومیاں یہ تو یہاں ٹہل رہا، یہ بات حقیقت ہے۔ آج تو خالی منگنی ہوئی ہے، منگنی، چھٹا لڑکی اتنا بڑا موبائل لے کے گھوم رہی ہے خالی منگنی پہ۔ آج ڈر نہیں ہے، موبائل کیسا کریے، ہماری بیٹی کی تو حضرت منگنی ہو گئی ہے، اب تو موبائل کا لائسنس مل گیا، اور منگنی ٹوٹ گئی تو ہم نے تو باراتیں بھی واپس ہوتی دیکھی۔ منگنی کوئی شادی تھوڑی ہے، منگنی کوئی نکاح تھوڑی ہے، منگنی ایک رسم ہے، شریعت میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ منگنی کے بعد بھی لڑکا لڑکی غیر محرم ہیں، غیر ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے آجار ساتھ نہیں سکتے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو، یہ منگنی کچھ نہیں ہے۔ پہلے نکاح کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی ہے جب تک گونا نہ ہو جائے۔ آج منگنی کے بعد گھوم رہا ساتھ میں لے کے،
حیا ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ بایزید بستامی نے مسلح بچھا دیا، جتنے بھی اوباش آئے، جتنے بھی شرابی آئے، ایک نہ رکا، حضرت 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 بیٹھے ہیں یار حضرت بیٹھے، چلے گئے۔ شام ہوئی، فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ دروازے پہ جاؤ، کتنے لوگ آئے سب سے میری فیس لے کے آؤ، کیونکہ اس کی ایک فیس متعین تھی، مقرر تھی فاحشہ کی۔ آئی تو کیا دیکھا، آج چوکھٹ پہ نہ کوئی شرابی ہے نہ اوباش ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ایک بیٹھا مسلح بچھا کے، سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مسلح ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ وہ کہنے لگی او بابا آپ کیسے آ گئے، یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہ تو اوباشوں کی جگہ ہے، شرابیوں کی جگہ ہے، نفس پرستوں کی جگہ ہے، ہوس کے پجاریوں کی جگہ ہے، آپ کیوں آ گئے، راستہ بھٹکے ہیں کیا؟ بایزید بستامی نے کہا راستہ نہیں بھٹکے ہیں، اور یہ تیرا میٹر نہیں ہے، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ بابا زندہ باز۔ تو یہ کیوں پوچھتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو یہ بتا کہ یہاں آنے کا پیسہ کتنا لگتا ہے، یہ بتا دو تجھے اس سے کیا مطلب، آنے والا داڑھی والا ہے کہ ٹوپی والا ہے کہ مسلح والا ہے کہ تسبیح والا ہے کہ آنے والا کون ہے کون نہیں، تجھے اس سے کیا مطلب؟ تجھے تو مطلب اپنی فیس سے ہے نا، اس سے ملنے کی فیس کیا لگتی ہے؟ کہنے لگی حضرت آپ اور اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اسی لیے ہر دیکھی ہوئی چیز سچ نہیں ہوتی۔ ہاں ایک دم دیکھ کے فیصلہ نہ کر لیا کرو۔ آج کا تو اگر ہوتا، اگر کسی مولوی کو ایسا بیٹھا ہوا دیکھ لے تو فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ پہلے بھیجے گا گروپ میں، دیکھو مولوی کہاں بیٹھا، دیکھو امام کہاں بیٹھا۔ ایک دم دیکھ کے فیصلے نہ کرو جب تک تحقیق نہ کر لو۔ ہر دیکھی ہوئی چیز سچ، زور سے بولیں سچ، ارے بولے، اگر ہر دیکھی ہوئی چیز سچ ہو جائے تو او پی شرما کا جادو کا ایک شو دکھایا جاتا ہے، وہ تجھے نے کیا کیا دکھا دے۔ ہمارے بچپن میں ایک کھیل دکھانے والا آتا تھا، گاؤں میں ڈگڈگی بجا کے اکٹھا کیا سب کو، کسی کی ناک سے پیسہ نکال دیا، کسی کے کان سے نکال دیا، اور وہ اتنا بڑا پٹارا لے کے بیٹھتا تھا، اس میں مار تمام پورا کپڑوں کا شو روم نکال دیا کرتا تھا۔ مزمل بھائی تمہاری دکان میں اتنا کپڑا نہیں ہے جتنا وہ اس میں سے نکال دیا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر دیکھا ہوا مٹھائی کھلاتا تھا، تازہ لونگ منگاتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور پھر آخر میں ایسا ڈراتا تھا کہ اگر دانے نہیں لے کے آئے گیہوں تو خیر نہیں ہے۔ ایسا ہم جا کے جلدی سے بھرا کے بس دے دو بھائی، وہ گردن کاٹے پڑا، وہ گردن کاٹ دیا کرتا تھا، بھائی دے دو جلدی سے، گردن جبھی جڑے گی دانے لے کے جائیں گے، چونکہ پیسے تو ہوتے نہیں تھے بھائی۔ آج سے 20 سال پہلے سب کی جیبوں میں پیسے نہیں تھے، وہ گیہوں آ گئے، دھان آ گئے، اسی سے سب کام چلتا تھا، بازاریں بھی اسی سے ہوتی، وہ دور مگر بڑا اچھا تھا۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اتنی ہلکا نہیں، ذرا زور زور سے سبحان اللہ بولو، بڑے دل سے تقریر کر رہے ہیں۔ قاری شان عرب صاحب نے محبت سے بڑی تاریخ لی ہم آئے، اور انس بھائی نے ماشاءاللہ، تو یہ ہم جو ہیں کوئی کنجوسی نہیں کر کے جا رہے ہیں، بالکل دل کھول کے سنا کے جا رہے ہیں، ہاتھ میں چوٹ بھی لگی ہے لیکن جب بھی دل کھول کے سنا رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ آج پوری کر لیں، توجہ کریں، اٹھ کے کوئی نہیں جانا۔ اور جلسے میں آنے والوں، بایزید بستامی نے کہا تو بتا کہ اس سے ملنے کا کیا خرچہ آتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں خرچہ بتا دیتی ہوں، دینا پڑے گا؟ کہا ہاں خرچہ بتا دیا۔ آپ نے کہا یہ بتا اگر پوری رات میری ہی ملاقات کا سلسلہ چلے تو کیا خرچہ لگے گا؟ آج کوئی اور نہیں، آج فیصلہ ہو کے رہے گا اس شہر میں، یا تو اسے رہنا یا ہمیں رہنا، اس میان میں ایک ہی تلوار رہے گی۔ آئے ہائے ہائے اللہ، یا تو جسم کو ناپاک کرنے والے رہیں گے یا جسم کو پاک کرنے والے رہیں گے۔ یہاں تو سب چل رہا، سودیے کے گھر بھی کھانا کھا رہا، مولوی سے بھی ملاقاتیں کر رہا، سب چل رہا، اجمیر بھی جا رہا، اور ڈانس پارٹی میں بھی کرسی آگے ڈال کے بیٹھ رہا، سب چل رہا۔ نہیں چلے گا، قیامت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرموں آج الگ ہو جاؤ، یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر ہے، الگ ہو جاؤ۔
پوری رات کی فیس بتائی نہ پوری رات کی بتائی، بایزید بستامی نے دے دیا۔ فاحشہ کے پاس جا کے خاتمہ بولی کیا بتاؤں، آنے والا آیا تو داڑھی ٹوپی لگا کے ہے، آنے والا آیا تو تسبیح مسلح لے کے ہے، مگر آنے والا بڑا سخی ہے، جتنا سب سے وصولی ہوتی ہے اتنا اکیلے نے دے دیا۔ فاحشہ نے کہا تو بلاؤ نا، ہمیں کیا مطلب ٹوپی سے داڑھی سے، ہمیں کیا مطلب تسبیح سے مسلح سے، ہماری فیس دے دی، بات ختم ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں ہمارا دھندا پیارا ہے۔ بڑی سج دھج کے کھڑی ہوئی، آج آ رہا ہے میں خوش کر کے بھیجوں گی، لیکن بایزید بستامی نے جب اس کے خاص کمرے میں قدم رکھا تو نوجوانوں، یہ تم اپنی نگاہوں کو غیروں کی بیٹیوں پہ دوڑاتے ہو اور غیروں کی بیٹیوں کو تکتے ہو، اور لوگوں افسوس ہے بایزید بستامی جو بڑی خوبصورت فاحشہ بن سور کے کمرے میں کھڑی ہے، بایزید بستامی نے جب اس کے کمرے میں قدم رکھا نا تو نگاہیں جھکی ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگی اتنا خرچہ کر کے آیا، ایک بار دیکھ تو مجھے، میں بڑی خوبصورت ہوں، میری زلف لاجواب ہے، میرا حسن لاجواب ہے، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے نوجوان بے قرار رہتے ہیں، قطاروں میں لگے رہتے ہیں، وہ آنے والے اتنا خرچہ کیا نگاہ بھی نہیں اٹھاتا، تو پھر آیا کیوں ہے؟ تو کہا کیوں نگاہ اٹھاؤں؟ کہا میں بہت خوبصورت ہوں۔ بایزید بستامی نے کہا ان نگاہوں میں وہ جلوے بسے ہیں، ان جلووں کا توڑ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب، کوئی مجھ سے بھی خوبصورت ہے؟ کہا تیری تو اوقات ہی کیا، تیری تو اوقات ہی کیا، ان نگاہوں میں اس نبی کے جلوے بسے ہیں کہ جن کے سامنے چاند بھی شرماتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو کہنے لگی پھر آیا کیوں ہے؟ اور جب اتنی محبت ان کی بسی ہے تو یہاں کیوں آیا؟ یہاں تو شرابیوں کا کام، اوباشوں کا کام، نفس پرستوں کا کام، ہوس کے پجاریوں کا کام۔ جب تیری نگاہ اتنے قبضے میں ہے، دل اتنا قابو میں ہے، نفس پر اتنا تیرا غلبہ ہے، تو پھر آیا کیوں ہے؟ جب تیرا نفس مغلوب ہے، نفس پہ تو غالب ہے، تو آیا کیوں ہے؟ کہا تیری فیس تجھے مل گئی، تو ہوتی کون ہے کہنے والی کہ میں نے کرنا کیا ہے؟ تیرا کام ہے اتنی قیمت لینا، قیمت تو نے لے لی، اب کرنا کیا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو بتائے گی میں نے کیا کرنا ہے، قیمت میں نے دی، فیس میں نے دی، اب میں بتاؤں گا نا کیا کرنا ہے۔ تو کون ہوتی ہے بتانے والی کہ نگاہ اٹھانا ہے کہ گرانا ہے؟ میں نے بتانا ہے۔ کہنے لگی بات تو صحیح ہے، آپ نے قیمت دے دی، مرضی آپ کی چلے گی۔ کہنے لگے ایک ہی دل تھا مدینے والے مصطفیٰ کو دے دیا، تجھے دیکھنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر آئے کیوں ہیں؟ کہ تیری قیمت دی ہے، اب مجھ سے پوچھ کے تینے کیا کرنا؟ کہنے لگی پھر مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا سب سے پہلے تجھے غسل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہو جا، غسل کرا دیا۔ آئی اب کیا کرنا ہے؟ کہا اچھے سے اپنی چادر کو اپنے سر پہ ڈھانک لے۔ چادر کو سر پہ ڈھانک لیا، کہنے لگی اب کیا کرنا ہے؟ بایزید بستامی نے کہا مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا، یہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ بایزید بستامی کی آنکھ میں آنسو ہیں، اور جب یہ مصلی پہ کھڑی ہوئی تو کہہ رہے پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے، پاک کرنا میرا کام تھا، دل کو صاف کرنا تیرا کام ہے، مصلی تک لانا میرا کام تھا، نمازی بنانا تیرا کام ہے۔ او پروردگار، او پروردگار، اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، حیا کا زیور پہنانا تیرا کام ہے۔ دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے غوثیت، بس لگے اعلی حضرت محفل ایصال ثواب زندہ باد۔ او میرے رب، میں نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی ہے، میں نے مصطفیٰ کے دین کی نوکری کر لی ہے۔ میرے رب میں عاجز بندہ ہوں، او میرے رب میرا بڑا کمزور بندہ ہوں، یہاں تک آنا میرا کام تھا، میں آ گیا، اسے لانا تیری چوکھٹ تک میرا کام تھا، میں لے آیا، مگر دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے۔ او میرے رب دلوں کو
صاف کرنا تیرا کام ہے، دل و دماغ کو بدلنا تیرا کام ہے۔ او میرے رب اب اس کے دل کو بدلنا یہ تیرا کام ہے۔ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں جلسے میں آنے والوں، اس کی دل کی دنیا ایسی بدلی کہ جب کھڑی ہوئی نماز کے لیے فاحشہ تھی، سلام پھیرا تو اللہ نے ولیہ بنا دیا تھا۔ سبحان کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آنکھوں میں آنسو ہے۔ بایزید بستامی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی دل کی دنیا بدل گئی۔ جس جسم کے میں سودے کرتی تھی چند سکوں کے لیے، آج ان سکوں کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہے، آج اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ درگزر فرمائے میرے سابقہ گناہوں کو، اللہ درگزر فرمائے میرے پچھلے گناہوں کو۔ روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ یا رسول اللہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بابا بابا سبحان اللہ۔ جلسہ میں آنے والوں، یہ زندگی اس لیے نہیں، سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اللہ اللہ یہ جوانی گزار دو اللہ اس کے رسول کی محبت میں، توبہ کرو، نمازی ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے۔